تھا اس میں اس کو ڈارک روم کی حیثیت دے دی جاتی تھی، بالکل وہ بھوک اندھیرا کیا جاتا تھا، اور ایک لائٹ ماری جاتی تھی، ایک مشین سے لائٹ ماری جاتی تھی، تو پردے پر اسکرین ایک بڑا سا ہوتا تھا، اس پر اس مخطوطے کی عبارت دکھائی دیتی تھی، اور مشین کے سائڈ میں آدمی بیٹھ کے وہاں مخطوطے کو پڑھ کے اور نوٹ کیا کرتا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 5 مخطوطات، 6 مخطوطات، 7 مخطوطات کے قلبی رسوم کو ایک ایک مخطوطے کو اس انداز سے پڑھنا، نقل کرنا، پھر ان کا موازنہ کرنا، تو اس طرح کتنے زمانے میں لوگوں نے کتنی محنت سے اپنی آنکھیں تباہ کر کے ایک کام کیا ہے۔ بعض کتابیں، یہ کتاب الحاوی الکبیر 25 جلدوں میں 17 سال کی محنت سے 5 لوگوں نے مسلسل اس پر کام کیا ہے، اس پر اس طرح کی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ ہدایت المعارف العثمانیہ کی خدمات خاص طور سے مخطوطات کی تحقیق میں آپ اندازہ کریں 250 کتابیں ان لوگوں نے جو قلمی کتابیں ان کی 800 جلدیں شائع کی ہیں، جن میں سے 5 وہ کتابیں تاریخ یہ طب کی وہ کتابیں ہیں جن کو شائع کرنے کا صحرا ہدایت المعارف کے سر جاتا ہے۔ ہدایت المعارف کی شائع شدہ کتابیں پھر عالم عرب میں شائع ہوئی ہیں اور پوری دنیا میں ان کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ ان 5 کتابوں میں سے شروع کی جو 3 کتابیں ہیں، الحاوی الکبیر، المختارات اور کتاب العمدہ فی الجراحہ، ان 3 کتابوں کا اردو ترجمہ CCRUM کے ذریعے ہو گیا ہے۔ یہ بھی ایک قابل قدر کوشش ہے، ہم کو اس کو سراہنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عظیم اسلام مہدی صاحب، یقیناً بڑا پرمخ مقالہ پیش کیا آپ نے۔ ظاہر ہے کہ اگر وقت ہوتا اور ہم اگر پورا مقالہ سن سکتے تو بہت ساری باتیں ہمارے مشغول ہوتی۔ تو میں اس کے بعد ڈاکٹر سرفراز احمد خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے لکھنؤ کے جو سیٹلائز کیمپس ہے اس میں شعبہ فارسی سے وابستہ ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ڈاکٹر سرفراز احمد خان صاحب۔ بنام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، صلی علیہ وقار اور معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ صدور محترم کی عزت سے میرے مقالے کا موضوع ہے نسخہ چہلامو سے تعلق۔ ادبیات عالم میں کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ یہ گوناگون موضوعات کا خزینہ ہے جس میں اظہار حیات بھی ہے اور رموز کائنات بھی، اس میں تفسیر گردش روزگار بھی ہے اور مدح حضور سے لب و رخسار بھی ہے۔ لیکن صوفیہ کرام کی عارفانہ تخلیقات نے فارسی ادب کی وقت و عظمت کو قام سریہ پر پہنچا دیا۔ انہوں نے حقائق خلق اور عرفان حق کے باریک اور لطیف نقطوں کو اپنے مخصوص انداز بیان کر کے اسے نہ صرف اہل بصیرت اور اہل علم دانش بلکہ عوام و خاص کے لیے پرکشش بنا دیا۔ جن صوفیہ میں جنہوں نے اپنے منظور تخلیقات سے فارسی ادب کو رنگ رنگ اور باوقار بنایا، ان میں ایک درخشاں نام ضیاء الدین نقشبی کا ہے۔ یہ عام طور پر مولانا ضیاء الدین نقشبی کے نام سے مشہور ہیں۔ مولانا ضیاء الدین نقشبی بخارا قریب واقع ایک شہر نقشب کے رہنے والے ہیں، اور منگولوں کے حملے میں نقشبی ترک وطن کر کے ہندوستان چلے آئے اور اسی کو اپنا وطن ثانی بنا دیا۔ نقشبی حضرت نظام الدین اولیاء کے ہمعصر بھی تھے اور ہم وطن بھی تھے۔ ہم وطن اس معنی میں کہ ہندوستان نے بدایوں کو اپنا مسکن بنایا اور بنایا جو حضرت نظام الدین اولیاء کا بھی وطن تھا۔ ضیاء الدین نقشبی چونکہ گوشہ نشین صوفی تھے، اس لیے اعتقاد و انکار کی جھنجھٹ سے پرے تھے۔ نہ تو دنیا کی نیرنگیاں اور رانائیاں ان کے لیے کوئی کشش رکھتی تھی اور نہ عوام الناس سے تعلقات بڑھانے میں انہیں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ گوشۂ عزلت میں بیٹھ کر بس تصنیف و تالیف میں مشغول رہے اور اپنے رشاد قلم سے فارسی کے صوفیانہ ادب میں بیش بہا اضافی کی۔ ان کا انتقال 1751 ہجری میں ہوا۔ نقشبی ایک کثیر التصانیف صوفی تھے۔ ان کی تصنیفات میں طوطی نامہ، سلط السلوک، شرح دعائے سریانی، لذات النساء، اشرائے مبشرہ وغیرہ قابل ذکر ہے۔ بہت سارے ڈیٹیل ہیں اس میں، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔
ضیاء الدین نقشبندی کی طرح دوسرے صوفیاء نے بھی اعضاء جسمانی میں رموز تصوف کا مشاہدہ کیا اور انہیں استعاراتی انداز میں پیش کیا ہے. یوں تو ہر صوفی ادیب و شاعر نے اپنے منظوم و منصور تخلیقات میں اعضاء جسمانی کو صوفیانہ انداز میں بطور علامت پیش کیا ہے، لیکن ان اہل قلم صوفیہ میں درویش جمالی کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے. جمالی کی مثنوی مناظمانی مکمل طور پر تصوف پر مبنی ہے. اس مثنوی میں جمالی نے سلوک کے مختلف مقامات کو اعضاء جسمانی سے تشبیہ دی ہے. جمالی کی مثنوی مناظمانی اور نقشبی کتاب چہل ناموس کو اگر صحیح طور پر دیکھیں تو دونوں میں خاصی مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن اگر بنظر غائب متقابلی مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ چہل ناموس کو فوقیت حاصل ہے. اس میں نقشبی نے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہر عضو کے بارے میں شرح بست کے ساتھ معلومات فراہم کی ہیں. انہوں نے ہر عضو کے عرفانی پہلو پر یہ روشنی نہیں ڈالی، بلکہ اس کی حقیقت، اس کی بناوٹ، طبی نقطہ نگاہ سے اس کی اہمیت، اس سے متعلق امراض اور ان کے امراض کے علاج کے بارے میں بھی واقعیت فراہم پہنچائی ہے. نقشبی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے چہل ناموس میں صرف اعضاء انسانی کی تعریف نہیں کی، بلکہ رگ، ہڈی، خون، دانت، زبان وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا ہے. رگ کے بارے میں قاری مطلع کرتے ہیں کہ وجود انسانی میں 2070 رگیں ہیں. ہڈی کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 300 ہڈیاں ہیں. خون کے اقسام یوں بیان کرتے ہیں: خون کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، خون طبیعی اور دیگر خون غیر طبیعی. خون غیر طبیعی غلیظ ہوتا ہے. حاصل قیاس انہوں نے ہر عنوان کے تحت تمام جز کا اس طرح مفصل طور پر احاطہ کیا ہے گویا جز کو کل کے درجے پہنچا دیا ہے. اسی لیے کتاب کا نام چہل ناموس کے علاوہ جزیات و کلیات بھی ہے. چنانچہ اس بارے میں خود لکھتے ہیں کہ ہر چیز کے درین مجموعہ مذکور است از بس کے جز در محل خیش و منزلہ کل بود و این مجموعہ را جزیات و کلیات نام نہاد است. بعض نسخوں میں اس کا نام ناموس اکبر بھی ہے، جو خود مصنف ہی کا تجویز کرتا ہے، لیکن چنانچہ کتاب 40 ابواب پر مشتمل ہے. ہر باب کے لیے ناموس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے اس کو چہل ناموس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. کتاب کی 40 ابواب اس طرح ہیں: پورا ناموس اول در مناقب منہ، ناموس دوم در مناقب سر، ایسے کر کے 40 ہیں. مصنف نے حسب دستور کتاب کا آغاز حمد ناز سے کیا ہے. اس کے بعد ایک طویل مثنوی ہے جس میں دنیا کی مذمت کرتے ہوئے دنیا طلبی سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ اس دنیا سے کسی کو کچھ نہیں ملا، جو آیا وہ خالی ہاتھ گیا. وہ کہتے ہیں کہ گر تو سلامت طلبی فد شو، کر کے جہاں گیر دم مرد شو، ہر کے اشغال جہاں فرد زیست، تاب جہاں زیست نکو مرد زیست، دست ہی آمدی و ہم چنا دست ہی باز ربی از جہاں. نقشبی نے کتاب مسجع مکفل اس میں لکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی تحریر اتنی مغلق اور زوریجہ نہیں ہے جس کے سمجھنے کے لیے قاری کو ذہنی ورزش کرنی پڑے. اس کے بعد میں چہل ناموس کے بارے میں کچھ اور اعضاء کے تشریح اور ان کی باریکیوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ان کی حفاظت کے طریقے اور ان کے ہونے والی بیماریوں کے علاج کے لیے کوئی انتہا مفید طبی نسخے بھی تجویز کرتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کتاب کی اہمیت اور افادیت بہت بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر سر کی گرمی اور درد سر سے بچنے کے لیے طبی نسخہ تجویز کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر تخم دھاتورا و سیماب کشتہ دستر اندازن تپش دفع شد. دوسرے کے لکھتے ہیں کہ اگر بوقت ششتن سر پیش از آن کے روغن در سر کند سه بار روغن بر ابرو مالن ہرگز سردرد نہ کند و صدا زحمت نہ دہد. اسی طرح دانت مضبوط بنانے کے لیے دانت کے درد سے اور دانت کے درد سے نجات پانے کے لیے منظر نسخہ پیش کرتے ہیں. لکھتے ہیں کہ ائمہ طب گوین اگر برگ چمپا و رنگ مقابل پہ جوشانن وہ غرغرہ کنن یا دندہ محکم شود. اگر پمبا گرم کردہ در دہان دارن درد دندان دفع شود. اگر بیخ دھاتورہ سیاہ روز یک شنبہ زیر دندان لہن درد برو دندان کسے ہر کے وقت درد کنن اگر ترنج بغایت سود کنن. ان مثالوں سے تصوف کے علاوہ طبی نقطہ نگاہ سے بھی کتاب کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے. ایک جگہ در مناقب سوم میں مناقب دماغ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بغایت دانش کے 4 چیز تعلق بدماغ دارد: ہوشیاری و دلیری و نظر و خواب. دماغ کسے کے پر باشد گرو این 4 چیز با قوت و کمال باشند
و دماغ کسے کے خالی باشد دری چہار چیز فطور و قصور ظاہر شود اگر مغز سر گوسپند سیاہ نازاده چند روز در روغن سطور بنیا کنن با شکل تری او را دهن همه روغن در سر او افغنن دماغ خالی شده بر قاعده اصلی باز آید و در اصل فطرت مزاج دماغ سرد و تر است. اس کتاب کی 7 قلمی نسخے ہندوستان موجود ہیں جن میں 2 مولانا آزاد لائبریری میں، ایک خدا بخش اوریجنل پبلک لائبریری میں ہے، ایک دارالمصنفین اعظم گڑھ میں ہے، 3 رامپور رضا لائبریری میں ہے. اس کی ڈیٹیل میں نے سب لکھی ہے ایک ایک کر کے الگ الگ، چونکہ وقت کی تنگی ہے اس لیے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. اس کتاب کی حیثیت ایک انسائکلوپیڈیا کی ہے جس کے اوراق میں معلومات کا خزانہ ہے. اس کو پڑھنے سے بہت ساری ایسی باتیں منظر عام پر آئیں گی جو اب تک پردہ خفا میں تھی، اور اس طرح ہر خاص و عام کی معلومات میں بیش بہا اضافہ ہوگا. مصنف کے اس قابل قدر کارنامے کو دنیا علم و ادب بالعموم فارسی دنیا بالخصوص ہمیشہ بنظر استحسان دیکھے گی، اور میری یہ التجا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ اردو میں ہو جانا چاہیے کیونکہ جو ائمہ اور اطباء ہیں اس سے مستفید ہو سکیں. والسلام. بہت شکریہ ڈاکٹر سرفراز احمد خان صاحب. اب میں اس کے بعد ڈاکٹر اشرف قدیر صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. ڈاکٹر اشرف قدیر صاحب. السلام علیکم. اپنا مقالہ پیش کرنے کی میرا عنوان ہے طبی مختصات کی علمی اہمیت اور فنی افادیت. دائرہ بڑا ہے لیکن دیکھیے میں نے اس کو مرکزیت میں لانے کی کوشش کی. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے ہمیں سوئے مزاج کی حد تک سہل پسند کر دیا. اس سہولت کا سب سے مضر پہلو یہ ہے کہ طبیعت اس درجہ اجلت پسند ہو گئی ہے کہ گویا انسان بھی لفظ کن کی استعداد سے بہرامند ہونے پر تلا بیٹھتے ہیں. اس تباہ اندازی کا ہی نتیجہ ہے کہ قادر مطلق نے کچھ نعمتیں اٹھا لی ہیں. ان میں سے ایک ہے وقت کی کمی. خلافت عباسیہ کے مشہور خلیفہ ابو جعفر منصور کا بیان ہے کہ طالب علم نباتیات و مراجع کی تلاش میں ہمہ وقت تھکن سے چور اور گرد سفر سے اٹا رہتا ہے. اب یہ منظر افسانوی حیثیت اختیار کر چکا ہے. یہ کہاوت کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا اب غلط ثابت ہو رہی ہے. آج ہم آن لائن ہے اور ہماری قوت ادراک آن لائن پر محفوظ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں فلاں شے پائی جاتی ہے اور فلاں شے نہیں پائی جاتی تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز ہماری قوت مدرکہ کی گرفت میں ہے وہی موجود ہے ورنہ غیر موجود. وہ دن دور نہیں کہ جب ہم وجود اور عدم وجود کا انحصار آن لائن پر ہونے نہ ہونے پر کریں گے. ایسے انقلابی دور میں طبی مختصات سے رجوع کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. بالائی سطور اس امر کی غماز ہیں کہ مخطوطات خواہ کسی بھی علم سے متعلق ہوں کا وجود بہر صورت خطرے میں ہے. ان تک رسائی، ان سے استفادے کی شرائط پر قدرت سب کچھ تو دشوار ہے. طبی مخطوطات کے تعلق سے لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ ان پر نظر رکھنے والے ماہرین اتنے کامیاب ہیں کہ اس ضمن میں مجھ جیسا انتہائی معمولی تجربہ رکھنے والا شخص بھی یہاں ممبر خطابت کا حقدار ہوا. میرا نصیب کہ میں انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شہید ہو گیا، لیکن اس جہاد میں اگرچہ انگلی ہی کٹی لیکن اس بہانے میں نے میدان رزم بھی دیکھا اور کچھ مال غنیمت بھی میرے ہاتھ لگا. اس مال غنیمت میں زیادہ تر سامان وہ ہے کہ جس کا کوئی خریدار نہیں. 1-2 اشرفیوں کے علاوہ بقیہ سب پرانے سکے ہیں جو آج کل نہیں چلتے. البتہ ان سکوں کی تاریخی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ان سے عہد وابستہ، زبان دورہ، فرما روان وقت اور تہذیب و تمدن کی تاریخ مرتب کرنے میں مدد مل سکتی ہے. بس یہی طبی مخطوطات کی علمی فعالیت ہے. جہاں تک فنی قدرت اور فروغ کا سوال ہے، اب ان دلوں میں تیل نہیں. لیکن ذرا سخت جملہ ہے لیکن اس کی ثبوت پیش کر رہا ہوں. طب کا ادنا طالب علم بھی یہ فہم رکھتا ہے کہ طبی تعلیم و تربیت محض حکمت تعلیمی تک ہی محدود نہیں، اس کا دائرہ حکمت طبیعی تک پھیلا ہوا ہے جہاں مرکزیت مشاہدات اور تجربات کو حاصل ہے. اور یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. یہاں نظام قدرت کے
तहत मुंतफी उमूर को तो सबात मुमकिन है, लेकिन फलसफा हर नई फिक्र के साथ जदीद आहंग में नजर आता है और ये असली तकाज़ों का वाज़ेह इनकास है। यही वजह है कि हिकमत तालीमी का मदार इसके तारीखी आसार व शवाहिद पर हुआ करता है, जबकि हिकमत तबीक आइंदा मुमकिनात की रहीन होती है और तिब का फन्नी शोबा इसी जिन्स में है। तिब्बी मखलूक़ात के ताल्लुक से मेरा तजर्बा गो के मुख्तलिफ है, लेकिन ये राय रखने के लिए काफ़ी है कि इनके मंदरजात अपने वक्त के मुताबिक तो फनी इफादियत बिलखुसूस इतलाकी सतह पर काबिल अमल थे, लेकिन आज के तनाजुर में अस्कार रफ्ता के अलावा और कुछ नहीं। अगर छान फटक कर कुछ हासिल हो भी जाए तो वो तिब के कुल्लियाती जुज़ के लिए तो तक़वियत बख्श हो सकता है, लेकिन जुज़वियाती हसस जैसे इल्मुल अरबिया, मुआलजात, जराहत के लिए एक तारीखी दस्तावेज़ के अलावा और कुछ नहीं। गुज़िश्ता 4 दहाइयों में तिब्बी मखलूक़ात पर जो काम किया गया है वो अहल की राय पर दाद है। सरगर्मी जिहाद में मुल्क और बैरून मुल्क में तिब्बी मखलूक़ात की निशानदही, फहरिस्त साजी, तारुफ व तबसरा, तरतीब व तदवीन, तर्जुमा निगारी, तबाद व अशात शामिल हैं। इन तमाम उमूर को मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो इल्मी जहत से तारीख़ तिब को ही फ़रोग़ मिला है, लेकिन तिब का फ़नी शोबा इससे खातिर खा फैसियाब न पाक हो सका। वजह यही है कि मखलूक़ात की जलायाबी के सिलसिले में तारुफ व तबसरा, तरतीब व तदवीन और तर्जुमा निगारी ही मकसूद रही और फ़ाइल ने अपनी क़ुव्वत मुतसर्रफ़ा को चंदा ज़हमत न दी कि हाल की रोशनी में मसले की मानवी तफसीर हाशिया निगारी में ही पेश हो जाती। नतीजा ये कि मौज़ूआत अपनी जदीद इतलाक़ी हैयत से महरूम ही रहे। इसकी वजह पहले ही अर्ज़ की जा चुकी है कि इतलाक़ का इन्हिसार हमेशा असली उमूर पर होता है और वहाँ ये मुताबिकत मौजूद नहीं है। अब हालत ये है कि तबा आज़मा मखलूक़ात की अस्ल और नक़्ल दोनों के मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह यही है कि इनके मवाद में बरतने के लिए गुंजाइश बहुत ही कम है। जामिया हमदर्द नई दिल्ली की हकीम सईद लाइब्रेरी से मेरी वाबस्तगी एक अरसे दराज से है। वहाँ 400 से ज़्यादा तब्बी मखलूक़ात का ज़ख़ीरा है। स्कॉलर्स इल्मी तहक़ीक़ के लिए तो आते हैं, जहाँ ज़्यादातर तारीख़ और लिसानियात के मौज़ूआत पर मक़ालात की तकमील मकसूद होती है, मगर मैंने किसी मुआलिज को वहाँ से किसी इलाज का ज़रिया या नुस्खा नकल करते हुए नहीं देखा, और ये इसलिए मुमकिन न हुआ कि तहक़ीक़ का मदार खालिस इल्मी था। फ़लसफ़े को नए पैराए में देखना शऊर में न था। मसलन 2000 से 2006 के माबैन मज़कूरा कुतुबखाने के व दीगर कुतुबखानों में मौजूद अबुल कासिम फरिश्ता के तिब्बी मखतूते इख्तियारात कासमी की तदवीन और तर्जुमे का काम अंजाम पाया। मैं भी इस टीम में शामिल था। बात तदवीन और तर्जुमे पर ख़त्म हो गई। आज प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए 11 साल हो गए और 11 अफराद ने भी इससे इस्तेफादा नहीं किया। मखतूते की कापियाँ अपनी जगह महफूज हैं और तदवीन और तर्जुमा मेरे पास। इसी तरह फरवरी 2014 में उर्दू काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से रामपुर रज़ा लाइब्रेरी रामपुर में उर्दू तिब्बी मखलूक़ात पर एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ था, जहाँ कई अहम तिब्बी मखलूक़ात पर गुफ्तगू हुई थी। 2015 में कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स भी किताबी शक्ल में मंज़र-ए-आम पर आ गईं। इससे भी यही बात साबित हुई कि इस कार्रवाई ने महज इल्मी सतह पर उर्दू अदब और तिब की तारीख को ही फ़रोग़ दिया। फनी एतबार से कोई नई चीज़ प्रैक्टिस में नहीं आ सकी। हासिल कलाम ये है कि इल्म तिब मादी उमूर से बहस करता है, जहाँ तहक़ीक़ व तजदीद असली तकाज़ों के मुताबिक होती है। लिहाजा तब्बी तहक़ीक़ के मराजे लिटरेचर रिव्यू में तो तिब्बी मखलूक़ात की अहमियत बाकी रहेगी, लेकिन इनकी फ़नी इफ़ादियत अपने वक्त के साथ रुखसत हो चुकी है। इसके अलावा इन मखलूक़ात को ऑनलाइन करना इनसे इस्तिफ़ादे की शर्त अव्वल है, वरना मुस्तक़बिल में इनका होना न होना बराबर करार पाएगा। TKTF इस जानिब एक कारामद कदम है, लेकिन ये काविश भी इल्मी रसाई तक महदूद है। अमली इतलाक़ी तकाज़े अभी बहुत दूर की बात नजर आ रही है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ अली साहब। अब इस सेशन का आखिरी मकाला मिला जनाब डॉक्टर जावेद अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और अपना मकाला पेश करें। डॉक्टर जावेद अहमद साहब। मेरे मताला का उन्वान है मामूलात शरीफी एक दस्याती मुताला। तिब्ब यूनानी एक कदीम तरीके इलाज है, जिसकी इब्तदा यूनान से थी। इब्तदा में
ये लातीनी में लिखी गई, लेकिन जब इसने अपने मकाम को तब्दील किया तो उसी हिसाब से इसकी जुबान में तब्दील होती है, जैसे लातीनी से अरबी और अरबी से फारसी। खास तौर से हिंदुस्तान में जब ये सल्तनत था तो जो किताबें लिखी गई वो फारसी जुबान में लिखी गई, और उसी दौर की ये लिखी हुई किताब मामूलात शरीफ जो अपनी गवर्नमेंट तिब्बिया कॉलेज हैदराबाद में मखतूता की शक्ल में मौजूद है, जिसका जुमा अल-माजिद करके जो डिजिटलाइजेशन का काम करता है उसने इसकी आपसी तस्वीर बनाई है, और वो वहाँ पर CD के भी शक्ल में मौजूद है, और उसी से मैंने इसको लिया है और इसका उर्दू में तर्जुमा कर दिया है, और वो काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू से पब्लिश हो चुकी है। इस मखसूसा की खुसूसियत ये है कि इसको हकीम शरीफ साहब ने लिखा है, लेकिन इनके बारे में तारीखी हवालाजात अगर देखें तो